السلام علیکم جی، میرا نام ہے ایاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں عدالت کے اندر ایک کام نہیں ہوا، لیکن اب وہ کام ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عطا تارڑ نے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ہاتھ میں پاکستان کا آئین پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اس طریقے سے مڈل فنگر کا ایک گندا اشارہ کیا تھا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے عملی جامہ اس چیز کو پہنا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی مجرم کو ضمانت نہیں ملی، راہداری ضمانت نہیں دی گئی، لیکن آج پاکستان کی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں ون بائی ون چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان عدالتوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا، اور یہی عدالتیں پہلے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی۔ اور وہ لوگ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ایک تو اچھی بات آنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کس وجہ سے اور کیسے واپس آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت دی جائے، نواز شریف صاحب واپس آ کے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اور مجرم جو ہے وہ جیسے ہی ملک کے اندر آئے گا، جیسے ہی حدود کے اندر آئے گا، اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں جی گرفتار نہ ہو۔ 1:30 پہ ضمانت کے لیے وہ اپلیکیشن دائر کرتے ہیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس اپلیکیشن کو نمبر لگ جاتا ہے، 25 منٹ میں بینچ بنتا ہے اور 30 منٹ میں سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ سماعت 15 منٹ تک چلتی ہے اور پھر سماعت کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے درمیان میں ایک بڑا زبردست قسم کا پروسیس ہے جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن، کہ جس بندے کی ضمانت ہونی ہوتی ہے وہ بائیو میٹرک برانچ میں جاتا ہے، ادھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور ویریفیکیشن کے بعد پھر آگے پروسیس ہوتا ہے، اس بندے کی ضمانت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو بائیو میٹرک روم میں، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی، بائیو میٹرک روم میں عمران خان موجود تھے وہاں پہ اپنا تھم لگانے کے لیے، لیکن وہاں شیشے توڑ کر عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ آج نواز شریف کی جگہ پہ بائیو میٹرک کا جو پروسیس تھا وہ کس نے کیا؟ وہ عطا اللہ تارڑ نے کیا۔ یہ پاکستان کی عدالتوں نے بتا دیا کہ نواز شریف کے لیے قانون جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ نواز شریف ایک پتہ نہیں کیا کس مخلوق کا نام ہے، یہ اب اللہ جانتا ہے، لیکن یہی عدالتیں پہلے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کرتی تھیں، کیونکہ اصل جو کردار ہے وہ عدالتوں کا سامنے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ عدالتوں کے ریمارکس، اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس آپ سن لیں۔ آپ نے قوم کو دھوکہ دیا اس لیے نکالا، سپریم کورٹ کا جواب، جب نواز شریف صاحب وہاں سے لے کے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک آئے اور کہا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے قوم کو دھوکہ دیا اس لیے نکالا۔ پھر کہا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ اور عوام کو بے وقوف بنوایا، نواز شریف نے اثاثے چھپائے، قوم کو پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا، نواز شریف نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، نواز شریف نے جان بوجھ کر اثاثے چھپائے، نواز نے جھوٹ بولا، پارلیمنٹ عوام عدالت کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ جھوٹ بولنے سے بہتر تھا نواز شریف باعزت مستعفی ہو جاتے، استعفیٰ دیتے تھے۔ یہ اس وقت کے جو ہمارے پرنٹ میڈیا اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائنز ہیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو اخبار کا ٹکڑا دکھانے لگا ہوں، وہ ذرا ٹکڑا دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہیڈ لائن ہے جی، سمجھوتا ہو گیا، نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے کلثوم نواز، اللہ پاک غری کی رحمت کرے۔ یہ اخبار ہے 2000 کا اور دسمبر کی 10 تاریخ ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 23 سال پہلے۔ اس وقت بھی نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو اس وقت بھی پہلے تو یہ کہا نہیں ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی، اور بعد میں پھر ایک عرب شہزادے کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت باہر گئے تھے اور ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں۔ اب بھی نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت باہر گئے تھے اور ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ آنے والا وقت آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ نعیم حیدر پنجھوتا جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا اور عمران خان صاحب زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، عمران خان ویل چیئر کے اوپر تھے اور مجھے عمران خان نے اپنا پاور آف اٹارنی مقرر کیا، ہم نے جا کے عدالت کے اندر یہ درخواست دی کہ عمران خان صاحب نہیں آ سکتے تو آپ جو بھی کروانا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ عمران خان کو تو آنا پڑے گا، چاہے آپ عمران خان کو ایمبولینس میں لے کے آئیں، چاہے آپ عمران خان کو اسٹریچر پہ لے کے آئیں، جس پہ مرضی لے کے آئیں،
عمران خان کو آنا پڑے گا. یہ انہوں نے ایک تفصیلی ٹویٹ کیا, میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ عدالت کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے وہ کاروائی کیا ہوئی ہے. ٹویٹ میں لکھتے ہیں نعیم حیدر پنجھوتا جو عمران خان کا وکیل ہے, کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اٹارنی کے ذریعے ضمانت کی درخواست دائر نہیں ہو سکتی, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ اٹارنی کے ذریعے ضمانت کی درخواست دائر کرنا چاہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ عمران خان کی بھی نہیں ہوئی تھی. تو پھر یہ کیسے ہو گیا, کیسے اعتراض نہیں لگا اس کے اوپر جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے, کیسے اعتراض ختم ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسی بایو میٹرک کے لیے عمران خان بایو میٹرک کمرہ کے اندر موجود تھے جب اس کمرے سے 9 مئی کو عمران خان کو اغوا کیا گیا. ہماری درخواست پر اس وقت کیوں اعتراض لگا, جبکہ اس وقت درخواستیں میرے ذریعے دائر ہوئی تھی, کیونکہ میرے پاس عمران خان کا اسپیشل پاور آف اٹارنی تھا. ہر درخواست پر مجبور کیا گیا کہ عمران خان خود آ کر بایو میٹرک کریں. بار بار کہا گیا کہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نہیں آئے. پھر بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی عمران خان صاحب ویل چیئر پہ آ سکتے ہیں, جس سے بھی آ سکتے ہیں آئیں اور آ کر بایو میٹرک ویریفیکیشن کروائیں. وہ آگے لکھتے ہیں کہ آج نواز شریف ملک سے باہر ہے تو کیسے اس کے اٹارنی کے ذریعے درخواست دائر ہوئی اور درخواست پر کوئی اعتراض بھی نہیں لگا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بینچ بنا, دیکھیں جب بینچ بنتا ہے اس میں اگر مختلف فریقین ہوتے ہیں تو فریقینز کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیس آیا, یہ ضمانت کا کیس ہے, آپ اس میں فریق ہے تو آپ کل پرسوں یا 2 دن بعد یا ہفتے دن بعد آپ آ جائیں اور آ کے تو یہ جواب دیں یہاں پہ آ کے. نیب وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہے. نیب کا وکیل امجد پرویز صاحب جنہوں نے کچھ دن پہلے لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے, وہ نیب کے وکیل ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جج صاحبان کو کہ نواز شریف جیل توڑ کر نہیں گئے, عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گئے باہر, لیکن یہ نہیں بتایا کہ 4 ہفتے کے لیے گئے تھے اور 4 سال بعد آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاف ہاتھوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سیرنڈر کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ان کو ضمانت دی جائے. اور یہ بھی کہا امجد پرویز نے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی کسی عدالت کی جانب سے دی گئی ضمانت کا مس یوز نہیں کیا. اس سے بڑا مس یوز اور کیا ہو سکتا ہے کہ عدالت نے آپ کو 50 روپے کے سٹامپ پہ 4 ہفتے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کی صحت نہیں ٹھیک, آپ کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, آپ جائیں, آپ جا کے چیک اپ کروا لیں, چیک اپ کروا کے آپ اپنے وطن واپس آئیں. لیکن ہوا کیا کہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں اور جانے کے بعد نواز شریف صاحب 4 سال پاکستان واپس نہیں آتے. اور اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کے جو ٹیم ممبر ہیں وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے جو قانونی رسک ہے وہ 0 ہے, اور گارنٹیاں دی جا رہی ہیں, جی نواز شریف صاحب کو گارنٹی ہے کچھ نہیں ہوگا, اگلے وزیر اعظم ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے جو ان کے قریبی صحافی ہیں کہ نواز شریف کو نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گارنٹی ہے کہ نواز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. یہ تو اب پتہ لگے گا اس وقت جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے. اور بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ان الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا ان الیکشنز کے اندر عمران خان ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال یہ اگر تحریک انصاف نہ ہوئی اور عمران خان نہ بھی ہوا تو پھر بھی عمران خان نے ایک بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے, وہ پھر بھی مقابلہ کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت آپ کو پتا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. سائفر کیس میں بھی بڑی اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ اس کے کیا اپڈیٹس ہیں. کچھ نئے لوگوں نے گواہ بنے اس میں عمران خان کے خلاف, وہ پہلے کیا کہتے رہے تھے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور انہوں نے جلسہ کرنا ہے, اور جلسے کے اندر اب انہوں نے بیانیہ کیا بنانا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ وہ جو انہوں نے پہلے بڑک ماری تھی, بیانیہ بنایا تھا جی ہم احتساب کریں گے, جنرل باجوہ کو نہیں چھوڑیں گے, جنرل فیض حمید کو نہیں چھوڑیں گے, ثاقب نثار کو نہیں چھوڑیں گے, جسٹس عظمت سعید کھوسہ کو نہیں چھوڑیں گے, اعجاز الاحسن کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ تو شہباز شریف صاحب 24 گھنٹے بھی پاکستان نہیں ٹھہرے تھے اور واپس چلے گئے تھے لندن, اور جا کر کہا تھا بھائی جان یہ نہیں چل رہا, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس کے بعد پھر نون لیگ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے یہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. بہرحال پاکستان کی سیاست میں معاملات کس طرف جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور آنے والا وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ سخت وقت آئے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت کو پاکستان کے حق میں کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.